بہرحال جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، شدید گرمی تھی اس وقت، دوپہر کا وقت تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ظہر کا ٹائم تھا، اور خانہ کعبہ کی اتنی ایک گریس تھی، اتنی گریس تھی کہ جو میں اپنے الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتی. اور میں اگر ابھی بھی میں اکثر لوگوں سے بات کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ بتاتی ہوں کہ وہ آپ وہ فیل نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ اس جگہ پہ خود موجود ہو. وہ اتنا گریسفل تھا، اتنا گریسفل تھا، اور اس کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ وہ ایک دم سے ابھی اسٹل فیل کر کے مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں کہ وہ اس کی ایک بہت جو ہے نا دل میں اس کی وہ روب پیدا ہو رہا تھا کہ سب سے پہلی جو چیز مجھے احساس ہوئی، وہ جو میں نے دعا مانگی اس ٹائم پہ، وہ اس کے روب و دبدبا کو دیکھ کے یقین تھی، یا اس کی اللہ کی شان کو دیکھ کے تھی کہ یا اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دے، میں بہت گناہ گار بندی ہوں، بہت ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہی وہ دعا نکلی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ شاعر اللہ کو دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے، تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے، آپ کو اپنی قدر محسوس ہوگی نا کہ آپ کیا ہو، اپنا آپ کو سمجھتے کیا ہو. اور اس ٹائم پہ جو دعا نکلی وہ اللہ سے، اللہ کی مغفرت کی دعا تھی کہ اللہ پاک مجھے مغفرت تیری طلب کرتی ہوں، مجھ سے عفو و درگزر فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے. اور بہرحال ہمارا عمرہ جو ہے وہ شروع ہوا. شدید گرمی میں ہم لوگوں نے عمرہ کیا، اور جب وہاں پہ چل رہے تھے تو یہ ہے کہ میں نے آب زمزم کا ایک خاص اثر دیکھا کہ کیونکہ ہم روزے میں تھے، ہم لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے یا کوئی چیز نہیں پی سکتے تھے، تو آب زمزم ہم اپنے اوپر ڈال رہے تھے، اپنے منہ پہ، اپنے ہاتھوں پہ، تو وہ ایک الگ سی انرجی دے رہا تھا. مطلب وہ واقعی میجیکل ڈرنک تھا کہ جو آپ کو طاقت دے رہا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا، اور صحیح کی ہم لوگوں نے. صفا مروہ میں جو فیلنگ تھی وہ ایک الگ فیلنگ تھی کہ اتنا مزہ آیا وہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. کہ وہاں پہ کچھ اوریجنل کنڈیشن میں بھی پہاڑ کا کچھ حصہ ہے، اس کو دیکھ کے. اور بہرحال وہ عمرہ میرا بہت ہی یادگار عمرہ تھا. اور اس کے بعد پھر میں آف اینڈ آن وہاں پہ جاتی تھی، اور یہ ہے کہ میں اپنا طواف وغیرہ کرتی رہتی تھی. میں ہسبینڈ کا ویٹ نہیں کرتی تھی، میں خود ہی اکیلی چل جاتی تھی، اور اتنا سیکیور فیل ہوتا تھا. رات کو 2 بجے جا رہے ہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک سے بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی، اپنے لیے بہت ساری خیر مانگی، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری خیر مانگی، جو الحمدللہ اللہ پاک نے بائی دا ٹائم مجھے میری زندگی میں الحمدللہ اس کی برکتیں دکھائی ہیں الحمدللہ. ایک دن مجھے ایک انیوژل چیز یہ فیل ہوئی کہ میں عمرہ کری تھی، اور جس وقت میں عمرے کر رہی تھی نا، تو کیونکہ میرا روزہ تھا اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے میں طواف کری تھی نا. تو طواف کرتے ہوئے جب میں تیسرے چکر میں پہنچی ایک طواف میں، کیونکہ آلریڈی میں 2-3 طواف کر چکی تھی، تو میں بالکل ایگزاسٹ ہو گئی تھی. اور تیسرے چکر میں کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ بس میرا یہ طواف کمپلیٹ ہو جائے، میرے میں مطلب ہمت نہیں ہے، میں ایگزاسٹ ہو چکی ہوں بالکل، تو مجھے ہمت دینا. اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ایک ٹائم ہوا کہ میں بالکل یہاں تک مایوس ہو گئی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی نا، کنٹینیو نہیں کروں گی، اور میں نکلنے لگی تھی اس سے. اور میں نے دیکھا کہ ایک دم سے میرے نا ساتھ سے ہوتی ہوئی 2 عورتیں آئیں، کافی لمبی لمبی عورتیں نا، یعنی 5, 10, 11 ہائٹ کی عورتیں، اور ان دونوں نے اپنے بازو سے بازو جوڑے ہوئے تھے، اور بہت ہی مطلب چوڑی اور لمبی اس طرح کی خواتین تھیں. وہ میرے ایک دم سے نا جیسے مجھے کندھا لگا کے آگے گئی ہیں، کہ جیسے آسرا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ بھی تو کتنی ہمت سے کر رہی ہیں. اور وہ مجھے ایسے کندھا لگا کے آگے گئی ہیں اپنے ہی دھیان میں، اور میں ان کے پیچھے چل پڑی ہوں. میں نے کہا چلو یہ بھی تو کر رہی ہیں، میں بھی کروں گی. اور میں نے طواف اپنا کمپلیٹ کیا الحمدللہ. میرے 7 چکر کمپلیٹ ہوئے، اور 7 چکر کمپلیٹ ہونے کے دوران ہی میں رکن یمانی اور حتیم کی طرف پہنچ گئی الحمدللہ. اس میں کیونکہ رمضان میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملتا، اور میں وہاں پہ پہنچ گئی. اور میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ میں ان کو تھینک یو بول دوں کہ ان کی وجہ سے میں نے اتنا الحمدللہ کمپلیٹ کیا، جبکہ میں نہیں کر پا رہی تھی، اور میں ہمت نہیں تھی. اور میں نے یقین کریں کسی کو بتاتی ہوں تو سب کو حیرت ہوتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے سے وہ خواتین یکدم سے غائب ہو گئیں. اب مجھے نہیں پتا وہ جنات تھے، فرشتے تھے، کون تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی. اور اس کے بعد وہ مجھے حتیم کے دروازے تک میں پہنچی، اور میں نے حتیم میں، جہاں کہ میں جانے کی بہت دن سے کوشش کر رہی تھی، میں نہیں جا سک رہی تھی، وہاں میں نے جا کے آرام سے کافی سارے نفل پڑھے، اور مجھے بہت سکون آیا. اور پھر میں نے باہر آ کے وہ چیز مطلب فیل کی. میں نے ہسبینڈ سے بھی شیئر کی کہ میں نے آج بہت ہی انیوژل چیز دیکھی ہے.
اور میں نے مطلب میری یہ کوشش ہوتی کہ میں تھرو آؤٹ وہاں پہ نمازیں پڑھتی رہوں، میں نوافل پڑھتی رہوں، میں طواف کرتی رہوں، کیونکہ بچے میرے ساتھ نہیں تھے اور میں بالکل ہی اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہی تھی کہ میرے لیے عبادت کرنا آسان تھی. اور جن بچوں کو میں بہت مس کر رہی تھی اور میں رو رہی تھی ان کے لیے ایئرپورٹ تک، وہ بچے، مجھے ایسی حیرت کی بات ہے کہ مجھے وہ بچے بالکل یاد نہیں آئے. اور جس دن میں واپس گئی تھی اور اس دن پھر مجھے دوبارہ سے بچے یاد آنے لگے. اور اس دوران میں نے بہت مطلب اپنی عمرے کی جو حرم میں اسٹے تھا اس میں میں نے بہت زیادہ اللہ کی قدرت کو دیکھا. بہت اتنے خوبصورت میں نے خواب دیکھے ان دنوں میں، اور بہت لوگوں کی محبت دیکھی. اور وہاں پہ ایک خاتون تھیں جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہو تو وہ دعا کر رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیسے آئی ہیں نا. وہ بالکل ایسے تھیں، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہ مزارے ہوتے ہیں نا، جیسے ملتان سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے مزارے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے تھیں. وہ کہتی تھی میرے پاس صرف یہ تھا کہ میرے جو مالک تھے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے مطلب پلین کے ٹکٹ وکٹ کے، اور میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں اور میں یہاں پہ ہوتی ہوں سارا دن، میں یہاں اسٹے کرتی ہوں اور میں رات تک بھی یہیں رہتی ہوں. لیکن میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ پاک بس مجھے نا دوبارہ تو ضرور بلانا. تو میں اس کو دیکھ کے نا بڑی حیرت زدہ ہوئی. میں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ جیسے انسان کے پاس پیسہ ہو تو انسان آ سکتا ہے، لیکن تب اس واقعے کو 8 سال ہو چکے ہیں. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہونا کچھ میٹر نہیں کرتا، یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے. اس ٹائم تک مجھے کوئی شوق نہیں تھا اللہ کے گھر جانے کا، اور ادھر سے آنے کے بعد میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب میں نے ہر نماز میں بہت ہی شدت سے یہ دعا نہ کی ہو کہ اللہ پاک مجھے حج کی توفیق عطا فرما. لیکن ابھی تک 8 سال ہو گئے، اور اس سال تو کورونا کی وجہ سے بالکل بھی پاسبل نہیں ہوا، جبکہ میرا ارادہ بھی تھا، لیکن مجھے توفیق نہیں مل رہی. اور ہر سال میری حسرت پہلے سالوں سے بڑھ جاتی ہے، اور میں بہت شدت سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے گھر میں جو ہے وہ دوبارہ بلاؤ اور مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے جب مجھے بلایا تھا تب میرے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی، اور جب خواہش بہت بڑھ گئی ہے تو اب اس میں بہت ٹائم پڑا ہے. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یقیناً اس میں بہتری ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا اور میں اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤں اور محبت سے جاؤں، اور اللہ پاک کرے کہ مجھے وہاں جانے کی توفیق ہو. اور انشاءاللہ ہر مسلمان کو جو وہاں پہ جا چکا ہے وہ قدرت اللہ کا جو ہے وہ آبزرو کر چکا ہے، اور اس کے دل میں یہ حسرت ہے. لیکن جو نہیں جا سکا، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی انشاءاللہ. وہاں کی ٹور میں نے بہت انجوائے کیا. وہاں کا ایک اسپیشل ہوتا ہے البیک، وہ مجھے کھانے کا بہت لوگوں نے کہا تھا، مجھے وہ موقع ملا کھانے کا، اور ایک بار نہیں میں نے بہت دفعہ کھایا. حالانکہ یہ کہ وہاں پہ بہت لمبی لائن اور یہ اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ میں جو دعا کرتی تھی، میں کھانے کا اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو میں نے دعا کی نا، میں نے وہاں پہ وہ قبول ہوئی. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اللہ سے میں نے جو مانگا اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ. اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اپنے گھر میں ہر سال حج عمرہ کرنے کی، اور اللہ پاک توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ کروا سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.